12 سال کے بعد ایران فتح ہوا. 12 سال کے بعد ایران فتح ہوا. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ایران فتح ہو کر رہے گا، تو ایران فتح ہو گیا. اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے، وہ مقامات کے جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام پھیلے گا. اسلام پھیل رہا ہے. اور علماء وہی جا رہے ہیں جو ان مدرسوں سے، عربی کے مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر عالم دین بن کر جا رہے ہیں. یہی مسجد کی امامت کو سنبھال رہے ہیں اور یہی عملی جہاد میں، تبلیغ میں اور دین کے اعلاء کلمت الحق میں مصروف ہے. دین پھیل رہا ہے. ایک طرف سے دباؤ ہے، اور جو دباؤ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے. مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے. پاکستان میں اور کراچی میں جو کچھ حالات گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالی کے سبب ہے. مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہ غضب الہی ہے، یہ قہر الہی ہے. ورنہ تو کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ یہاں تو انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے. انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے اور مسلمان کی جان کی تو بہت بڑی قیمت ہے. مسلمان کو قتل کرنے والا جہنمی ہے. دو مسلمان اگر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو القاتل والمقتول کلاہما فی النار. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کی فکر کر رہا ہے، تو جو مارا گیا وہ بھی جہنمی اور جس نے مارا وہ بھی جہنمی. تو صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس نے مارا وہ جہنمی. چلیے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضور جو مارا گیا وہ جہنمی کیسے؟ کہا، فرمایا وہ بھی تو مارنے والا تھا، اس کا بس نہیں چلا. تو جو مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور اس کو مارنا چاہے تو یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل ہے، اور یہ سزا جہنم ہے. وہ لعنتی ہے، اس پر دردناک عذاب ہے، وہ جہنم میں رہے گا. اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اور یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے. مسلمان کا خون، مسلمان کے خون کی حرمت کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حرمت دم المؤمن، مومن کے خون، اس کی عزت و حرمت کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ ہے. پھر یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں؟ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ ہندو ہیں. یہ دیکھنا تو آپ کا کام ہے کہ مسلمان عیسائیوں کا کام کر رہا ہے. کیونکہ فلسطین میں مسلمانوں کو یہودی مار رہے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں جو رقم ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے کشمیر میں، وہ ہندو کر رہا ہے اور سکھ مل کر رہے ہیں. اور یہاں اگر مسلمان کو مار رہا ہے تو یہ مسلمان کا فعل تو نہیں ہے، یہ تو کافروں کا فعل ہے، یہ تو ہندوؤں کا فعل ہے، یہ تو عیسائیوں کا فعل ہے، یہ تو یہودیوں کا کام ہے کہ یہودی مسلمانوں کو مارتا ہے، عیسائی مسلمانوں کو مارتا ہے، ہندو مسلمانوں کو مارتا ہے. ارے بھائی مسلمان کو تھوڑی مارتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. رب العالمین جل جلالہ ایمان والے یہ نور ہے. اسلام نور ہے، ایک روشنی ہے. روشنی پھیل کر رہتی ہے. سورج نکل رہا ہے تو اس کی کرنیں
مکان کے اندر داخل ہو کر رہیں گی۔ پانی اگر بہہ رہا ہے تو پانی اپنا رستہ بنا کر اس جگہ پہنچ کر رہے جس بہاؤ پہ وہ جا